تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، وڈیائی، یکتائی کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات کے لیے انگن بے حد و حساب لاتعداد درود و سلام ہوں امام کل، امام کائنات، امام اعظم، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت، بخشش اور مغفرت کی کروڑہ دعائیں ہوں حضرات صحابہ کرام، اہل بیت، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے۔ آپ احباب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی ماہ و سال جو غیروں کے بنائے ہوئے، ترتیب دیے ہوئے، انہی کے مطابق ہمارے کام کا جو دوسرے معاملات چلتے ہیں، تو سن 2021 سنہ عیسوی کے اعتبار سے یہ 2021 سال کا آج آخری دن ہے۔ کل سے نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو غور و فکر کرنا ہے کہ زندگی کا ایک اور سال بیت گیا، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس سال میں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کمایا ہے، کیا ہم کھو بیٹھے ہیں، کیا ہم نے حاصل کیا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش کاوش وہ کس طرح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سارے بندے، سارے انسان، ان کی کوششیں، کاوشیں، ان کی جدوجہد وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی کس مقصد کے لیے، کوئی کس مقصد کے لیے، کسی کا مقصد طمع، لالچ اور ہرس کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی چاہت وہ الگ الگ ہے، اور ان میں سے خوبی والا وہ بندہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ شخص جس نے ایسی کوشش کی کہ اس کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خائف ہو گیا کہ میں نے کل کلام اپنے رب کے دربار میں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے اپنی اس دی ہوئی زندگی اور امانت کا جواب دینے سے ڈر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ٹھکانہ کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ہر بندہ کوشش کاوش کرتا ہے، تو وہ لوگ جو نیکی کے، خیر کے کاموں میں، اچھے اخلاق کے اعتبار سے، میل جول، ماحول معاشرے میں اچھا برتاؤ کرنے کے اعتبار سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ان کی کوشش کاوش اچھی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے سلسلے آسان فرما دیتا ہے۔ اور جن کی کوشش، محنت، کاوش وہ شیطان کے بہکاوے اور پھسلاوے کی وجہ سے برے کاموں کی طرف، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، حقوق اللہ میں بھی کمی بیشی اور حقوق العباد میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو خیر سے ہٹے ہوئے راستے ہیں وہ آسان کرتا ہے۔ جان بھٹکتا ہے، بھٹکتا چلا جا، اس کی زبان کو ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا میری آزمائش ہو رہی ہے، مجھے مہلت ملی ہے، مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے ہر بندہ وہ جو کرتا ہے کوشش کاوش اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ جو کوشش کرتا ہے، جو جدوجہد کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے کسی کام کے لیے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں۔ وہ سمجھے میں اللہ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ جو اچھا کام کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو برا کام کرتا ہے اس کا نقصان خمیازہ اسے خود بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جو خود بندہ بولے گا وہی کاٹے گا۔ جو اعمال نامہ، جو ڈائری اپنی لکھوا رہا ہے وہی اس کو ملے گی، اسی کے مطابق اس کی سزا جزا یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر انہیں میں زمین میں اقتدار دے دوں، انہیں زمین میں رہنے سہنے کے لیے سہولتیں فراہم کر دوں، زمین کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں، تو وہ کیا کریں گے؟ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برے کاموں سے لوگوں کو روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جتنے بھی کام ہیں، جتنے مرضی کام جو مرضی بندہ کر لے، ساری چیزوں کا بہتر انجام جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہر کسی نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اچھے کا اچھا جو بدلہ پائے گا، نیکی کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ سے پائے گا، اور جو اپنی برائی پر سزا بھگتے گا وہ بھی اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ دنیا میں کوئی بدلہ دے سکتا ہے نہ آخرت میں۔ حقیقی بدلہ دینے والا تمام کاموں کا، تمام اعمال کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہم نے ماہ و سال گزار دیے، ایک ایک لمحہ یہ اللہ نے ہمیں زندگی امانت دی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس امانت ہے۔ دوسرے غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی ہم بھی نیا سال منانے کے چکر میں اپنے اصل دین کو، اپنی اصل اساس اور بنیاد کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک سمجھدار کاروباری بندہ ہے، کسی دفتر کو چلانے والا ہے، جب سال کا اختتام ہوتا ہے وہ بیٹھ کر اپنے سارے کھاتے کھولتا ہے، دیکھتا ہے یہ سال گزرا ہے، اس سال میں نے کتنا فائدہ حاصل کیا، مجھے میرے اس کام میں، اس تجارت میں، اس کاروبار میں، میری اس فیلڈ میں مجھے کتنا نقصان ہوا، کن وجوہات کی بنا پر مجھے نقصان ہوا، کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے مجھے میرے کام میں فائدہ پہنچا۔ وہ اپنا سارا اول تا آخر حساب کھاتا چیک کرتا ہے، چیک اینڈ بیلنس سسٹم کرتا ہے، دیکھتا ہے جو کمیاں ہیں انہیں دور کرتا ہے، جو خوبیاں ہیں انہیں مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ میرے معاملات میں، میری اس تجارت میں، میرے کاروبار میں، میرے کارخانے، مل اور فیکٹری، میرے آفس میں، میرے سسٹم میں بہتری سے بہتری آئے۔ لیکن دکھ کی بات ہے ہماری زندگی میں ایک پورا سال گزر جائے، ہم اس سال کے گزر جانے پر بجائے اس کے ہم سوچیں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا نقصان کیا، کون سے اعمال کرنے چاہیے تھے کیے، اللہ کے حقوق ہیں ادا کیے، 5 وقت کی نماز ہم نے باقاعدگی سے پڑھی، زکوٰۃ کی، سال کے بعد نصاب کو مال پہنچا، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کے حساب سے، یا ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں، یا ہمارا باغ ہے، فصل ہے، کھیتی ہے، اس میں سے غلہ اور اناج حاصل ہوا، اس میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا کی، عشر ادا کیا، صدقات و خیرات، نیکی کے کام، غریبوں کے ساتھ ہمارا تعاون برتاؤ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، معاملات کرنا، کیا ان میں تو ہم نے خرابی نہیں کی؟ جو اللہ کے بندوں کے حق تھے کیا ہم نے وہ ادا کیے؟ نہیں کیے؟
میرے ماں باپ اللہ کی رحمت سے اگر زندہ ہیں، بندہ دیکھے یہ زندگی کا 1 سال بھی گزر گیا، میں نے کتنی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی، کتنی ان کی خدمت کی، کرنی چاہیے تھی، کتنی ان کی تابعداری میں نے یہ سال گزارا، کیا ان کی خدمت کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ میرے بہن بھائی موجود ہیں، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بڑے ہیں تو میں نے ان کا کس انداز میں ادب و احترام کیا، چھوٹے ہیں تو میں نے ماں باپ جیسی کس انداز میں ان کے ساتھ شفقت و پیار اور محبت کیا۔ میرے دیگر عزیز و اقارب ہیں، میرے ہمسائے ہیں، وہ سال گزر گیا میری زندگی کا، ایک اور سال کم ہو گیا، کیا ان کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا رہا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی یہ اپنا معاملہ چیک کیا؟ کیا ہم نے نقصان کیا؟ کیا فائدہ اٹھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں اندازوں کو اپنے کتاب قرآن مجید میں سورۃ اللیل کے اندر اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، جو نیکی کے کام، اچھے کام، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اچھائی کو اچھا سمجھنا، اچھائی میں تعاون کرنا، اس کو آگے بڑھانا، برے کام کو روکنا، اس کو برا سمجھنا، اس کی حوصلہ شکنی کرنا، جس انداز میں ہو سکے اسے روکنا، نہ کہ اس کو پروان چڑھایا جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت کہ نیکی اور اللہ سے ڈرنے والے کاموں میں نے کتنا حصہ لیا، برائی اور برے کاموں میں، ظلم و زیادتی والے کاموں میں میرا کتنا تعاون تھا، کیا کہیں خسارے اور نقصان میں تو نہیں چلا گیا؟ یہ سال گزر گیا، میں نے خوشی منائی کہ نیا سال آ گیا، کبھی یہ سوچا کہ میری زندگی میں سے 360 یا 365 دن یہ کم ہو چکے ہیں، میرے پاس اتنا گولڈن پیریڈ اور وقت تھا، میں نے وہ گنوا دیا ہے، کچھ نہیں کر سکا جو کرنا چاہیے تھا آخرت کی بہتری کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے۔ یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو رب کا دربار سجا ہوا ہو، میری زبان سے یہ بات جاری ہو، مالی ہؤلاء الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ عجیب و غریب اعمال نامہ میرا تیار ہو چکا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، ہر چیز، ہر عمل، ہر بات اس نے درج کر لی، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہ کاٹیں گے، جیسے اس میں شب و روز، لیل و نہار، دن اور رات ہم گزاریں گے، جس طرح کے لمحات ہم گزاریں گے، سارا ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کا وزن کر دیا جائے گا، کتنی اس میں خوبی تھی، کتنا نکھار تھا، انصاف کے ترازو اللہ کے دربار اور عدالت میں لگا دیے جائیں گے، ہر طرح کا عمل اس میں اس کا وزن کیا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا۔ اگر اللہ کے حقوق تھے اس انداز میں ادا کیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خاتم النبیین والمرسلین بنا کر یہ اعزاز اور سرٹیفکیٹ عطا فرما کے آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہے وہ میزان میں تلے گا، اس کا وزن ہوگا۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ کے حقوق ادا کرتے رہے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، قاعدہ کلیہ اور قانون کے مطابق ان کو ادا نہ کیا، وہ وزن سے خالی ہوں گے۔ ایسے ہی حقوق العباد ہیں، ان کو بھی تولا جائے گا، ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جہاں ہم خیال کرتے ہیں یہ پورا سال ہم نے گزار لیا، اللہ کے حق کتنے ادا کیے، اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، ان میں کتنا کامیاب رہا۔ دونوں کا موازنہ یہ نہ ہو حقوق اللہ میں ہم پاس ہو جائیں، حقوق العباد کی باری آئے کہیں اللہ کے دربار میں اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے ہم فیل ہو جائیں، وہاں ہم پکڑے جائیں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا،
کوئی افزانہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندے معاف کریں گے تب معاف ہوں گے، وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا بہن بھائی بھی بھاگیں گے، اولاد بھی دور بھاگے گی، ماں باپ بھی وہ دور بھاگ جائیں گے، کہیں مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، اعمال میں سے کچھ مانگ نہ لے۔ وہ ایسا دن ہوگا ہر انسان کو اپنی فکر لائق ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ہم دیکھیں ہم نے سال بتا دیا، ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں یا پریشان؟ ہم سوچ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کیا کر بیٹھے، کیا کر گزرے، کیا کرنا چاہیے آئندہ سال کے لیے اللہ سے عہد و پیمان کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پکار پکار کے اپنے بندوں کو یہ آوازہ دے کر بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو مجھ سے سچی توبہ کر لو، جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، صحیح خالص توبہ، یہ نہ ہو توبہ کے بعد پھر گناہ پھر توبہ، یہ نیت اور ارادہ ہو۔ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ایک بار گناہ کر رہے ہیں پھر اللہ سے توبہ معاف کر لیں گے، اللہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس ارادے سے بندہ توبہ کرتا ہے یہ توبۃ نصوحا نہیں ہے، یہ خالص توبہ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، یہ منافقانہ توبہ ہے۔ کیا پتہ، کیا اعتبار اس زندگی کا، کیا بھروسہ، جو ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں، جو نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ گناہ کا کام کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے۔ ہم کسی بندے کا حق کھا رہے ہیں، کسی کا حق کھاتے کھاتے ہمیں موت آ جائے، یہ تو بڑا بھاری اور بوجھل معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بندوں کے حقوق ان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ من ظلم قید شبر توبقہ یوم القیامت بسبع ارضین۔ جو ظلم کر کے نہ حق، اس کا حق نہیں تھا کسی کا حق مارتے ہوئے، ایک بالش کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک ہاتھ ایک بالش کتنی جگہ ہوتی ہے، زمین کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ناحق کسی بندے کا کسی نے ہتھیار لیا، اس پر قبضہ جما لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، ساتوں زمینوں کا توپ بنا کے اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، پہلے بھی کئی بار آپ یہ حدیث مبارکہ سن چکے ہوں گے کہ میری امت کا کنگال ترین، غریب ترین، مفلس ترین شخص کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا جس طرح ہماری سوچ ہے، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب، مفلس اور کنگال شخص ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بات ایسے نہیں، میری امت کا غریب ترین، مفلس اور کنگال ترین شخص وہ ہے، میں یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ و حج و صوم، ہر قسم کی نیکی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج، زکوٰۃ و صدقات و خیرات لائے گا، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن ادھر سے ایک بندہ آئے گا، وہ اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ ایک آئے گا، قد قذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، نیکیاں تو بڑی لایا ہے، اس نے مجھے مارا تھا، میرا ناحق خون بہایا تھا، میرا مال کھایا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ ان کی، اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، ابھی تک مقدمہ دائر کرنے والے موجود ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ حکم دیں گے ان کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال جاؤ۔
پھر ثم تریا فی النار، اس کو گھسیٹ کے آگ میں داخل کر دو، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس اور کنگال ترین شخص ہے۔ ہم دیکھیں کہیں ہم گھاٹے والا سودا تو نہیں کر رہے، ہم نے یہ سال بھی گزار دیا، ہمارا جو سودا تھا، ہمارے اعمال تھے، کہیں گھاٹے والے تو نہیں، یہ تجارت نقصان اور گھاٹے والی تو نہیں، ہم نے حقوق العباد تو ادا کر لیے، حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد میں ہمارے اندر کہیں کمی واقعہ تو نہیں ہوگی۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، یہ جو فرض چیزیں ہیں یہ لازم اور ضروری ہیں، ان کے بارے میں بھی برابر پیمانہ اور انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، لیکن اللہ چاہیں جسے معاف کرنا چاہیں پکڑ لیں، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن جب باری آئے گی بندوں کے حقوق کی، حقوق العباد کی، وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ وہ بندے معاف کریں گے تو معافی ملے گی، وہاں تو ہر کسی کو ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی، وہاں کون معاف کرے گا؟ اس دنیا کی زندگی میں آپس میں صلح کر لیں، آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ختم کر لیں، کسی کا حق کسی نے کھایا ہے اس کا حق ادا کرے۔ بڑے دکھ کی بات، پہلے بھی میں نے کافی عرصہ پہلے یہ بات ذکر کی تھی، ہمارے اس معاشرے میں بہنوں کے حق کھائے جاتے ہیں، بیٹیوں کے حق کھائے جاتے ہیں، ان کو جہیز کا سامان دے کر وراثت میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ جہیز اسلام میں ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، کوئی نہ دے 100 بار نہ دے، اللہ کی قسم اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لینے والے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، دینے والے ان کی طرف سے بھی اسراف اور تبذیر والا معاملہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے بیچاری بچیاں ہیں اسی اثناء میں وہ اپنی جوانی کی نعمتیں اور رعنائیاں کو بیٹھتی ہیں، رشتے نہیں ہو پاتے، وراثت میں سے ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کو معاف کر دیا ہو کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دیتا ہوں۔ ہمیشہ ایسے ہی کیوں ہوتا ہے کہ بہنیں اپنا حق بھائیوں کو معاف کرتی ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ اور کارروائی یہ ہوتی ہے، آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، تو نے اپنا حق مانگا تو ہمارے گھر کا دروازہ چوکھٹ تیرے لیے بند ہے، ہمارا مرنا جینا ختم، تو ہمارے گھر نہیں آ سکتی۔ وہ بیچاری کہتی ہے والدین تھے دنیا سے چلے گئے، اب میں اپنا حق مانگوں گی، یہ بہن بھائی ان سے ملنے سے بھی جاؤں گی، چلو چھوڑو کیا ایسا کرنا، اے بھائی میں نے تیرے نام کر دیا۔ وہ زبردستی اس سے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں، سائن لے لیے جاتے ہیں، اس طرح حق مارا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہیں ہم اپنی زندگی میں یہ سال بھی گزار لیا، اپنی بہنوں کا حق تو نہیں کھا رہے، اپنی بیٹیوں کا حق تو نہیں کھا رہے۔ انت عبد الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ہیں، جو ان کے آل اور حقدار ہیں انہیں لٹانی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہم کس لمحہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ آخری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، پوچھا ہے میرے صحابہ کیا تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے وارثوں کے مال سے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمیں اپنے مال سے محبت ہے یا غیروں کے مال سے، وارثوں کے مال سے، ہم میں سے ہر بندے کا جواب ہوگا اپنے مال کا مان ہوتا ہے بندہ جس کو مرضی دے، جس طرح مرضی خرچ کرے۔ پرائے مال کا کیا مان ہے؟ بندہ اپنے مال کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مال کو پسند کرتے ہیں، وارثوں کا مال پسند نہیں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں تم اپنے وارثوں کے مال میں کو پسند کرتے ہو، اپنا مال تو وہ ہے جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا بوسیدہ ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں دے لیا وہ تمہارے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ اصل میں وہ تمہارا مال ہے جو پیچھے بچ جائے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے چھوڑ کے، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تم جمع کرتے ہو، جوڑتے ہو، وارثوں کے لیے اکٹھا کرتے ہو،
پتہ نہیں تمہارے جانے کے بعد اس مال کی خاطر وہ آپس میں ناراض ہو جائیں گے، لڑائی بڑائی ہوگی۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بہن بھائی ہیں آپس میں وراثت کی وجہ سے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، دوسرے کا حق سلب کیا ہوا ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ محنت کی، کوشش کاوش کی، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، انہیں کیا پتا تھا کام کیسے ہوتا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں وراثت کی تقسیم کا، شریعت نے جو حق مقرر کیا ہے اس کے مطابق حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی گزاری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے، ان میں سے ایک اور سال گزر چلا ہے، ہم نے کیا کچھ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آئندہ سال آ رہا ہے، ہم نے کس انداز میں اپنی زندگی گزارنی ہے، کیا پتا، کیا خبر کہ آئندہ سال میں کتنے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جس طرح یہ گزرا ہوا سال کئی ایسے نوجوان ہم سے چھین کے لے گیا، کئی ایسے بزرگ روشن نورانی چہرے تھے، مسجد میں ہمیں ان صفوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، صف اول کے نمازی ہوا کرتے تھے، اللہ کی قسم جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں قدم رکھتے، بزرگ سلام کرتے، ان کو بٹھاتے، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھے، کھڑے ہو کر ملتے، معانقہ کرتے۔ آج وہ چہرے نظر نہیں آ رہے، کیا پتا کیا خبر آئندہ یہ سال آ رہا ہے، ہم میں سے بھی کتنے نوجوان نہیں ہوں گے، کتنے بزرگ نہیں ہوں گے، کیا پتا یہ بچوں میں سے کئی بچے اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ آنے کی باری مقرر ہے، جانے کی کوئی باری مقرر نہیں۔ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کون پہلے جائے گا، کون بعد میں جائے گا۔ کئی ایسے بزرگ کئی سالہ سال بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے گزار دیتے ہیں، ان کی زندگی میں کئی نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ برف کی طرح ہے، پگھل رہا ہے، جو فائدہ اٹھا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ضائع کرتا جائے گا گزارتا جائے گا اس نے تو گزر جانا ہے۔ ایک گھڑی ایک لمحہ گزر جائے، اللہ کی قسم دنیا کی دولت لٹا دی جائے، وہ ایک گزرا ہوا لمحہ اور سیکنڈ ہم واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ آئندہ ہماری زندگی جو ہے، جو ہم نے بھول بھلیوں میں گزاری، جو خطاؤں اور غلطیوں میں گزاری، اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ کی زندگی اچھے انداز میں اپنی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حقوق اللہ کو بھی صحیح معنوں میں ادا کریں اور حقوق العباد کو بھی صحیح طرح ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔